کیا بچوں کا سر پھٹنے پر ہر مرتبہ ان کا سی ٹی اسکین کروانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا اتنا خون بہہ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی اسکین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو ٹھیک طرح سے میرے بچے کو دیکھا بھی نہیں، سی ٹی اسکین کروا دیں تاکہ ہمارا شک دور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے سی ٹی اسکین کروائے بغیر چھٹی دے سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام شکوے یا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ بچوں کے والدین بچوں کے سر پر چوٹ لگنے کے بعد اپنے ڈاکٹر سے کرتے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے بچے جب بھی گرتے ہیں یا ان کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو اکثر اوقات ان کا سر پھٹ جاتا ہے اور سر پھٹنے کے بعد سر سے خون بھی نکلتا ہے جو کہ والدین کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے۔ اور جب ایسے بچوں کو ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے تو والدین کا ہسپتال میں موجود ڈاکٹر سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بچے کا سی ٹی اسکین لازمی کروائیں، اور جب ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹر بچے کا سی ٹی اسکین کروانے سے انکار کرتا ہے اور والدین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بچے کو سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے، تو والدین نہ صرف اس ڈاکٹر سے ناراض ہوتے ہیں بلکہ اس سے جھگڑا بھی کرنے لگتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کو سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو والدین کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کا سی ٹی اسکین صرف اور صرف انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں کروایا جاتا ہے، اور کچھ خاص انڈیکیشنز ہیں جو کہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد اگر بچوں میں دیکھی جائیں اسی صورت میں بچوں کا سی ٹی اسکین کروایا جا سکتا ہے، اور یہ تمام انڈیکیشنز ڈاکٹرز کو پتہ ہوتی ہیں تب ہی وہ کسی بچے کا سی ٹی اسکین کرواتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شعاعیں، ایکس ریز یا ریڈیشنز بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف بچوں کی گروتھ کو متاثر کرتی ہیں بلکہ بچوں میں کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہیں، لہٰذا بچوں میں سی ٹی اسکین انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں کروایا جاتا ہے، وہ بھی تب جب ان میں سی ٹی اسکین کی انڈیکیشنز پوری ہو رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور اس سیریز میں ہم ہیڈ ٹراما پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بڑوں میں سی ٹی اسکین کے متعلق ڈسکشن کی تھی۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بچوں کی سی ٹی اسکین کے متعلق بات کریں گے کہ کب بچوں میں دماغ کا سی ٹی اسکین کروانا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل پر موجود مختلف معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ویڈیو کا لنک آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات میں اس ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ بچوں میں سی ٹی اسکین انتہائی ضرورت پڑنے پر کروایا جاتا ہے کیونکہ یہ شعاعیں، یہ ریڈیشنز اور یہ ایکس ریز بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بچوں کی گروتھ کو متاثر کرتی ہیں بلکہ یہ ریڈیشنز بچوں میں مختلف قسم کے کینسرز کا بھی سبب بنتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں میں کوئی بھی اسکین بہت سوچ سمجھ کر کروایا جاتا ہے۔ بچے شرارتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں تو چوٹ لگ جاتی ہے، بچے بیڈ سے گر جاتے ہیں تو بھی ان کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کا سر بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہر اس بچے کا سی ٹی اسکین کروایا جائے جس کو شرارت کرتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے سر پر چوٹ لگی ہے؟ تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نائس گائیڈ لائنز جو کہ ڈاکٹرز کو پتہ ہوتی ہیں اس کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کا سی ٹی اسکین فوراً کروانا چاہیے اگر ان میں سے کوئی علامات موجود ہوں جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ بچہ 5 منٹ سے زیادہ کے لیے بے ہوش ہوا ہو اور اس بات کا کوئی گواہ بھی موجود ہو، یعنی بچے کے والدین یا بچے کے لواحقین میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ بچہ 5 منٹ سے زیادہ دیر کے لیے بے ہوش رہا ہے، بچے کی یادداشت متاثر ہو، یعنی بچہ اپنے والدین کو یا اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دے، 3 سے زائد مرتبہ بچہ الٹی کرے، اور یہ ایک بہت اہم علامت ہے جو کہ ایک ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے کہ اس بچے کا سی ٹی اسکین لازماً ہونا چاہیے۔ بچے پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا ڈاکٹر کو ایسا لگے کہ بچے کے لواحقین جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے کو یہ چوٹ نان ایکسیڈنٹل انجری کی وجہ سے لگی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کو فاؤل پلے کا اندیشہ ہو کہ بچے کے لواحقین یا بچے کے والدین نے اس کو ٹارچر کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ چوٹ لگی ہے، اس صورت میں بھی سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کو مرگی کا پہلے مسئلہ نہیں تھا لیکن حادثے کے بعد اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں تو ایسے بچے میں بھی سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کی عمر 1 سال سے کم ہے اور ہسپتال پہنچنے پر اس کا ہوش کا سکور یعنی جی سی ایس 14 سے کم ہے تو بھی سی ٹی اسکین کروانا پڑتا ہے، اور اگر بچے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے لیکن اسپتال پہنچنے پر اس کا جی سی ایس یعنی ہوش کا سکور 15 سے کم ہے تو اس کا سی ٹی اسکین بھی
करवाया जाएगा। खोपड़ी की हड्डी के टूटने का अंदेशा हो या कोई ऐसी अलामत जाहिर हो जो कि बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर में देखी जाती है, मिसाल के तौर पर नाक या कान से दिमाग का पानी यानी CSF निकलना शुरू हो जाए, कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाए, मिसाल के तौर पर जिस्म के किसी एक हिस्से की कमजोरी हो जाए या बच्चे को दिखाई देना बंद हो जाए, बच्चे का सर फट जाए और जिस जगह से सर फटे वो जगह 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो, या बच्चे के सर में नील पड़ जाए या सोजिश हो जाए। खतरनाक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होना, यानी कि बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाए या बच्चा बहुत दूर जाकर गिरे, 3 मीटर से जायद की बुलंदी से बच्चा नीचे गिरे तो भी सीटी स्कैन करवाना लाजमी हो जाता है। ये तमाम नाइस गाइडलाइंस थी जो मैंने अभी आपको बताई, जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों में इंडिकेट करती हैं कि कब सीटी स्कैन करवाना चाहिए, और ये तमाम गाइडलाइंस डॉक्टर्स को पता होती हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स अगर इनमें से कोई अलामत जाहिर हो तब ही सीटी स्कैन करवाते हैं। बतौर वालिदैन आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप डॉक्टर को एक प्रॉपर हिस्ट्री दें और डॉक्टर के पूछे गए सवालात का ठीक तरीके से जवाब दें, ताकि डॉक्टर ये फैसला कर सके कि इस मरीज को सीटी स्कैन की जरूरत है भी या नहीं, और गलत बयानी से काम ना लें क्योंकि ये शुआएं और ये एक्सरेज आपके बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। अमूमी तौर पर इन अलामात के जाहिर होने के बाद बच्चों का सीटी स्कैन करवा लिया जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे में ये अलामात जाहिर ना हो तो उस बच्चे को हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। बाज़ औक़ात पूरा दिन या 2 दिन तक भी बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है। बतौर वालिदैन आपका परेशान होना जस्टिफाइड है, लेकिन अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट रखें और इस बात पर भी यकीन रखें कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और डॉक्टर्स इस शिफा के प्रोसेस में सिर्फ एक वसीला है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए आसान फहम होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी साबित हुई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इस वीडियो को दीगर वालिदैन के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जब भी बच्चों को चोट लगती है तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में वो ना सिर्फ डॉक्टर से बदतमीज़ी करते हैं बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात क्रिएट करते हैं।